السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا پوڈ کاسٹ آئی ایم عمران سلطان۔ اب سے ایک ہفتے پہلے ٹرکی اور سیریا میں جو تباہ کن زلزلہ آیا اس کے لیٹسٹ اپڈیٹس اگر ہم ڈسکس کریں تو اب تک تقریباً 40,000 کے قریب اموات ہو چکی ہیں ان دونوں ملکوں میں، اور لگ بھگ جو بڑی تعداد میں اس میں بچے بھی متاثر ہیں۔ جو ویژولز اس وقت دیکھ رہے ہیں جو انٹرنیشنلی میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے، بہت سے تو ایسے مناظر ہیں جو مین اسٹریم میڈیا دکھا بھی نہیں پا رہا سینسرشپ کی وجہ سے۔ بہرحال ان دونوں ملکوں میں تقریباً 70 لاکھ کے قریب بچے جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں۔ صرف ترکی میں 46 لاکھ اور جو فگر شام میں کہی جا رہی ہے وہ 25 لاکھ بچے جو ہیں اس سے متاثر ہیں، اور تقریباً 6,800 کے قریب عمارتیں جو ہیں وہ صرف ترکی میں تباہ ہوئی ہیں۔ تو ایک بڑے پیمانے پر تباہی ہے ان دونوں ملکوں میں۔ شام کی تو بیچاری حالت وہاں پہ بہت خراب ہے، ٹرکی کے فگرز ہمارے سامنے آ رہے ہیں، وہاں کے مناظر آ رہے ہیں، ساری چیزیں، اور شام جو ہے وہ پہلے ہی جنگ سے ایک تباہ حال ہو چکا تھا، اس کے اوپر مزید جو ہے ایک یہ بھی افتاد آ پڑی۔ اب جو بلڈنگز وہاں پر گری ہیں، میں اگر ٹرکی کی بات کروں تو وہاں پر بڑے پیمانے پر اس وقت گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، اور کوئی تقریباً 150 کے قریب کانٹریکٹرز کو، بلڈنگ کانٹریکٹرز کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا، کیونکہ انہوں نے بلڈنگ کوڈز کا جو ہے وہ خیال، جو سیفٹی کوڈز ہیں ان کا خیال نہیں کیا تھا۔ وہاں پر ٹرکی میں ہم نے دیکھا کہ ایک دم سے بوم آیا وہاں کی کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز میں، وہاں کی کنسٹرکشن انڈسٹری میں، اور پتہ یہ چلا کہ صرف ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، پاکستان کو روتے ہیں، تو پاکستان میں نہیں، ٹرکی میں بھی بہت بڑے پیمانے کے اوپر کرپشن ہوتی ہے، اور وہاں پر بھی اسی جو سو کالڈ، آپ سمجھ لیں کہ یہ جو کنسٹرکشن سے وابستہ سیکٹر ہے، کنسٹرکشن انڈسٹری ہے، اس کو وہاں پر پچھلے سالوں میں جو ہے ایک ایمنسٹی اسکیم دی گئی تاکہ زیادہ سے زیادہ وہاں پر لوگ کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز کریں، اور کنسٹرکشن کے ساتھ جو الائڈ انڈسٹریز ہیں وہ ساتھ چلیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی 3 سال پہلے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی پاکستان کے اندر ایک ایمنسٹی لے کر آئے کنسٹرکشن کے حوالے سے، کہ اگر کنسٹرکشن انڈسٹری چلے گی تو اس کے ساتھ ساری جو الائڈ انڈسٹریز ہیں وہ چلیں گی۔ تو ترکی کا اس وقت حال ہم نے دیکھ لیا کہ وہاں پر کتنے بڑے پیمانے پر کرپشن کی گئی، اور وہاں پر آج ایک جھٹکے کے بعد جو ہے، بلکہ ایک تو میں جھٹکا نہیں کہوں گا کیونکہ وہاں پہ ایک سیریز تھی 7.8 میگنیٹیوڈ کا، یہ جو ہے وہ ارتھ کویک تھا، اس کے بعد اس کے جو آفٹر شاکس آئے وہ تقریباً 7.5 میگنیٹیوڈ کے تھے، جنہوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ تو خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اگر پاکستان میں اس طرح کی کوئی صورتحال ہو تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے۔ اللہ کا بہت کرم ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے۔ اسپیشلی اگر میں کراچی کی بات کروں، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کراچی پاکستان کے جو فالٹ لائن ہے زلزلوں کے حوالے سے، کراچی اس کیٹیگری میں آتا ہے کہ جہاں زلزلے کے بہت زیادہ امکانات ہیں۔ تو آج ذرا ہم اسی کو ڈسکس کریں گے، اس پورے پاکستان کو لے کر، اور جو ہماری زلزلوں کے حوالے سے بیلٹ کی بات کی جاتی ہے، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان کا 2/3 علاقہ یا 2/3 پاکستان جو ہے وہ ہر وقت زلزلوں کے خطرے کا شکار رہ سکتا ہے۔ یہ جو سروے ہیں، جو جیولوجیکل سروے ہے، اس کے مطابق 2/3 آف پاکستان جو ہے وہ زلزلے کے خطروں کا شکار رہ سکتا ہے، چونکہ پاکستان جو ہے وہ انڈین پلیٹ کی شمال سرحدی علاقے میں واقع ہے، اور یہیں سے یہ جو انڈین پلیٹس کے ساتھ ساتھ یورو ایشین پلیٹس اور عرب پلیٹس بھی گزرتی ہیں۔ تو یہ جو جن پلیٹس کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں مختلف قسم کے عمل جو ہیں زمین کے اندر چلتے رہتے ہیں، اور جب ہم پلیٹس کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے کہ یہ اس کو اگر ٹیکنیکلی ہم بات کریں تو جو فالٹ لائنز ہوتی ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے نیچے زمین کی مختلف تہیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، مختلف پلیٹس جو ہیں وہ چل رہی ہیں، اور آپس میں وہ رگڑ کر، آپس میں ٹوٹ پھوٹ کر، ایک دوسرے سے ٹکرا کر وہ ٹوٹتی پھوٹتی رہتی ہیں، اور اس کے بعد یہ جو ہے ایک پریشر جمع کرتی ہیں اپنے اندر۔ پھر ان کو جہاں کہیں پہ بھی موقع ملتا ہے اس پریشر کو ریلیز کرنے کا، وہ وہاں سے باہر نکلتی ہیں۔ جب یہ جہاں سے باہر نکلتی ہیں اس علاقے میں زلزلہ آتا ہے اور تباہی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ زلزلہ آتا ہے، زمین پھٹتی ہے، تو جو پورا اوپر زمین کے اوپر جو انفراسٹرکچر ہے وہ اپ سائڈ ڈاؤن یا منہ کے بل گرتا ہے یا دھنس جاتا ہے اس میں۔ تو اس کے نتیجے میں ایک بڑی
مقدار میں توانائی کا اخراج ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ توانائی اخراج ہوتی ہے، زمین پھٹتی ہے اس پریشر سے، اس توانائی سے، تبھی یہ پوری کی پوری جو ہے وہ زلزلہ آتا ہے. اب جو بات کی جا رہی ہے پاکستان کے حوالے سے، تو یہ جیولوجیکل سروے ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ یورو ایشین پلیٹس جو ہیں یہ مسلسل دھستی چلی جا رہی ہے اور انڈین پلیٹس جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے. تو یہ رگڑ کا جو عمل ہے یہ لاکھوں سال سے جاری ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ہمالیہ کا وجود جو ہے وہ بھی اسی طریقے کی رگڑ کے اور اس طریقے کے پورے زلزلے کا ایک پورا پیٹرن تھا. اس کے بعد یہ پورا کا پورا جو ہے وجود میں آیا. اور اس میں مزید یہ کہا جاتا ہے کہ ہمالیہ جو ہے وہ لاکھوں سال قبل جو زیر زمین پلیٹس ہیں ان کے رگڑنے سے، ان کے ٹکراؤ کے نتیجے میں یہ پیدا ہوا، اور یہ ابھی بھی متحرک ہے. ہمالیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہر سال 1 میٹر بڑھ رہا ہے. تو یہ کچھ اس کے اوپر میں نے کہا کہ آپ سے بات کروں. اور ظاہر کہ جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو جو جیولوجیکل سروے آف پاکستان ہے اس نے پاکستان کو 4 زونز میں، زلزلوں کے حوالے سے پاکستان کو 4 زونز میں بانٹا ہے، ڈسٹریبیوٹ کیا ہے. سب سے پہلے تو جو زون 1 ہوتا ہے وہ اس میں وہاں پر زلزلے کے امکانات سب سے کم ہوتے ہیں، یعنی انتہائی کم امکانات آتے ہیں. پھر زون 2 ہوتا ہے، زون 2 جس میں ریلیٹیولی زیادہ امکانات ہوتے ہیں زلزلے کے، اور اس میں پاکستان کے جو علاقے شامل ہیں اس میں پنجاب کا میدانی علاقہ شامل ہے، اور سندھ کا وسطی جو وسط سندھ اور وسطی سندھ اور پنجاب کا میدانی علاقہ اس زون 2 میں آتا ہے، کہ جہاں پر کچھ امکانات زیادہ ہوتے ہیں بنسبت زون 1 کے. پھر زون 3 آتا ہے، یہاں پر کافی زیادہ امکانات ہوتے ہیں زلزلوں کے، اور کراچی اسی میں فال کرتا ہے جو زلزلوں کے حوالے سے. کیونکہ ہم کراچی کی جب بات کرتے ہیں تو انلیگل کنسٹرکشنز اور ایک کنکریٹ ہے، کنکریٹ کا جنگل ہے کراچی بغیر کسی پلاننگ کے. تو یہاں پر اس حوالے سے ذرا تھوڑی سی زیادہ گھبراہٹ کی چیز ہے کہ کراچی جو ہے یہ زون 3 کے اندر آتا ہے، اور نہ صرف کراچی بلکہ کراچی کے ساتھ بلوچستان، اسکردو، سوات، پشاور اور ہمالیہ کے میدانی علاقے جو ہیں یہ زون 3 میں آتے ہیں، کہ جہاں بہت زیادہ امکانات ہیں زلزلے کے. پھر زون 4 ہوتا ہے جو کہ انتہائی خطرے کا شکار علاقے، جہاں پر بہت زیادہ خطرات ہوتے ہیں زلزلے کے. اس میں پوٹوہار ہے، کشمیر ہے، ہزارہ ہے، شمالی علاقہ جات ہیں، کوئٹہ ہے، اور ہمالیہ کے پہاڑی علاقے. اور آپ دیکھ لیں کہ انہی علاقوں سے اطلاعات آتی ہیں ہمیشہ جب کبھی بھی زلزلے کے پاکستان میں بات ہوتی ہے. ناردرن ایریا کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے، ہزارہ کے حوالے سے، اور شمالی علاقہ جات پوٹوہار کے حوالے سے بڑی زیادہ اس میں جو ہے وہ خبریں سامنے آتی ہیں. زلزلے کی شدت کو ناپا کیسے جاتا ہے؟ تو اس میں اب سے کچھ عرصے پہلے تک، چند سالوں پہلے تک تو ریکٹر اسکیل پر اس کو صرف ناپتے تھے، لیکن ریکٹر اسکیل کے اوپر جو ہے جو بڑے زلزلے ہیں عموماً ان کی سمجھ لیں کہ انٹینسٹی اتنی زیادہ نوٹ نہیں ہو پاتی، یا ایکوریسی اتنی زیادہ نہیں ہوتی. لہٰذا اب اس میں مومنٹ میگنیٹیوڈ اسکیل جو ہے اس کو بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ صحیح ایکوریسی جو بڑے زلزلوں کی ہے. تو اس میں ریکٹر اسکیل پر اسے 1 سے 10 تک کے درجے دیے جاتے ہیں، 1 سے لے کر 10 تک کے. 1 سے 3 والے جو درجے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ریکٹر اسکیل پر 1 شدت نوٹ کی گئی، یا ریکٹر اسکیل پر 2 یا 3. تو 1 سے 3 تک کی جو شدت کے زلزلے ہوتے ہیں وہ معمولی زلزلے شمار کیے جاتے ہیں، جبکہ 3 سے 7 شدت تک کے ریکٹر اسکیل کے اوپر 3 سے 7 شدت تک کے جو زلزلے ہیں یہ انہیں درمیانی شدت کا یا انٹرمیڈیٹ زلزلہ کہا جاتا ہے. یہ درمیانی شدت کے زلزلے ہوتے ہیں. اور پھر 7+ جو ہوتا ہے، یعنی ریکٹر اسکیل پر 7+ زلزلہ جو ہے وہ انتہائی شدت کا زلزلہ مانا جاتا ہے. مائنڈڈ کہ اس وقت ٹرکی میں اور سیریا میں جو تباہی ہوئی ہے وہاں پر 7.8 یعنی انتہائی شدید نوعیت کے زلزلے جو ہیں وہ وہاں پر نوٹ کیے گئے، وہاں پر آئے، اور اس کے بعد یہ ساری تباہی مچی. اور اس کے بعد جو آفٹر شاکس تھے، اور وہ بھی درجنوں کی بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں وہاں پر آفٹر شاکس آئیں، اور جو کہ 7.5 میگنیٹیوڈ جو کہ ایک بہت بڑا زلزلہ شمار کیا جاتا ہے، یہ بس وہاں کی صورتحال رہی. تو اب ایک تو ہم نے جانا کہ جناب اس کی ریکٹر اسکیل کے اوپر، پھر دوسرا یہ کہ زمین کو یعنی زلزلے کو زیر زمین
جو اس کی گہرائی ہے اس کے اوپر بھی ناپا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہ زلزلہ جو زمین کی سرفیس ہے اس سے نیچے 50 کلومیٹر تک ہے تو یہ شیلو یا کم گہرائی والا یا کم انٹینسٹی والا زلزلہ جو ہے وہ شمار ہوگا۔ اس کے ساتھ اگر اس کی گہرائی 50 سے لے کر 300 کلومیٹر تک گہرائی میں ہوا ہے یہ زلزلہ تو اس کو انٹرمیڈیٹ یا درمیانی درجے کا کہا جائے گا، اور اگر اس کی رینج یا اس کی ڈیپتھ جو ہے وہ 300 میٹر پلس ہے تو یہ ڈیپ مانا جائے گا، انتہائی تباہ کن مانا جائے گا۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور بات ساری یہی ہے کہ کراچی اور پاکستان بالخصوص ہم کراچی کی بات کریں گے، شہر کی بات کریں گے، کیونکہ ایک پورا شہر جو ایک ورٹیکل زون کے اوپر کھڑا ہو چکا ہے، عمارتیں ہیں بہت ساری عمارتیں، اور جہاں پہ بنیادی ڈھانچہ اس وقت موجود نہیں ہے انفراسٹرکچر کا، تو وہاں پر یہ سیسمک کوڈ وغیرہ جو ہیں، بلڈنگ کوڈ وغیرہ جو ہے ان کا استعمال جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پر ہوا ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں بغیر زلزلے کے بیچاری بلڈنگیں جو ہیں وہ گر جاتی ہیں، تو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی ایک جھٹکے کے بعد جو ہے وہ کیا صورتحال رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔